ایک اور حدیث پاک سنیے، ذرا طویل ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر کو صاف کیا، ہمارے من کو جھنجھوڑا، ہمارے دل کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن آئے گا، اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے اتر آئے گا۔ ہر امت، ہر گروہ گھٹنے کے بل ہوگی۔ سب سے پہلے اسے بلایا جائے گا جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا تھا، جس کے سینے میں قرآن تھا، جو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا، حافظ قرآن تھا، اسے بلایا جائے گا۔ ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، اور ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا جسے اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جسے پروردگار عالم نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی، فرمایا میں نے تجھے قرآن سکھایا، بتا تو نے قرآن کا کیا کیا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مجھے قرآن تو سکھایا ہے، لیکن اس پر عمل میں نے بڑا عمل کیا ہے یا اللہ۔ میں راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا تھا، میں دن کو بھی تلاوت کرتا تھا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے تلاوت کرتا تھا لوگ تجھے قاری کہیں، تو اس لیے منبر پہ بیٹھتا تھا لوگ تجھے عالم کہیں، تو اس لیے کہتا تھا لوگ تجھے فاضل کہیں۔ اتنا کہہ کے رب کہے گا اس کو یہاں بٹھاؤ، اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اور آدمی لایا جائے گا کہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی تھی، فرمایا تجھے میں نے مال دیا تھا کیا کیا؟ یا اللہ تیرا مال میں نے یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا۔ رب فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے مال خرچ نہیں کیا بلکہ اس لیے خرچ کیا تھا لوگ تجھے سخی کہتے رہے، لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، وہ دنیا نے کہہ دیا گیا۔ فرمایا اسے بھی کھڑا کر دو، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اب تیسرا آئے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، رب اسے فرمائے گا میں نے تجھے جان دی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے جان دی، میں نے تیرے راستے میں جان قربان کر دی، گولیاں میرے سینے میں آئیں، میں سینہ تان کے کھڑا رہا، تلواروں سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں وہاں کھڑا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ فرمایا فرشتوں پکڑو ان تینوں کو، پکڑ کے جہنم کے پیندے جہنم میں پھینک دو۔ یہ پہلے تین شخص ہوں گے جن پر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ آئیے اپنے اندر چھپا ہوا، اپنے اندر نفس میں چھپا ہوا اس کی کارستانی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کبھی غرور نہ کیجئے، کبھی یہ نہ کیجئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، یہ نیلی چھت والا ہمیں پڑھا رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہزاروں ہم جیسے اب بھی جمعہ کے دن بھی باہر پھر رہے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہے۔ یہ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کبھی اس بات کو مت بھولیے گا، اگر قرآن کی کبھی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت یہ مت سمجھیے کہ آپ کر رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کروانے والا کروا رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر آپ اپنی جان قربان کر رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ آپ میں یہ وصف ہے، بڑے بڑے لوگ آئے جانے کون مقرر کرتا ہے، یہ اس کی توفیق تو ہوتا ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر ایسا سوچیں گے اللہ ہمیں اس امتحان میں سرخرو کرے گا۔ وہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے گمان کر لیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں ہمارے پاس اور لوٹ کر بھی آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ جب دینے پہ آتا پھر کچھ نہیں دیکھتا، تم بندوں پہ بھلا کر دو اور نیلی